السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور سنیک ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن مسلمان مردوں کو قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ اس لیے جو اتنے پلیٹ فارم ہم استعمال کر رہے ہیں، فیس بک کا پلیٹ فارم، ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم، انسٹاگرام کا پلیٹ فارم اور سنیک ویڈیو کا پلیٹ فارم، اور مین جو ہے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں سینکڑوں وظیفے ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، قرآنی وظیفے، تاکہ آپ اگر ہمارے سبسکرائبر ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے عقیدت مند ہیں، تو آپ حضرات کو نہ کتاب خریدنے کی ضرورت ہے، نہ کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی ہے تو وظیفہ QHP TV چینل کھولیں اور اپنی پسند کی ویڈیو سنیں، وظیفے کو کاغذ کے اوپر لکھ لیں اور جناب علی یہ ہے اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹم کو دبائیں اور مکمل ویڈیو سنیں۔ خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے ہر مقصد کے لیے وظیفہ اپلوڈ کیا ہے۔ مزید ہم روزانہ جو ہے اچھے سے اچھا وظیفہ اپلوڈ کر کر آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی آیت آپ کو بتائیں، پھر سورت بتائیں اور آیت کا نمبر بتائیں، تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ مسلمان مرد جو قرآن پڑھتا ہے اسے تلاش کرنے کی تو مشکل نہیں آتی، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو کاروباری پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کئی حضرات جو ہیں ان کے بچے اور بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا نہیں لگتا، اور طرح طرح کی مشکل اور پریشانی میں انسان گھرا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو غفلت ہم نے کی، نمازوں کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، عبادات چھوڑی، ذکر و اذکار چھوڑا اور دنیا میں پڑ گئے، دنیا داری میں پڑ گئے، تو اس وجہ سے ہم اللہ کی آزمائش میں آ گئے، اور جو بھی دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک وظیفہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ لاکھوں بہن بھائیوں نے آزمایا ہے، اور تقریباً 1984 سے ہم اس وظیفے کو بانٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کبھی اس میں کمی نہیں دیکھی، جتنے بھی پڑھا اسے فائدہ ہوا، اور جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے، پختہ یقین کے ساتھ اور قوت ارادی کے ساتھ، تو ناکامی نہیں ہوگی۔ کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہے، آپ اس مقصد کا ارادہ کریں اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور وظیفہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، محبوب روٹھ گیا ہے، بیوی روٹھ گئی ہے، خاوند روٹھ گیا ہے، یا جنہیں آپ پسند کرتے ہیں وہ مانتا نہیں، شادی کی خواہش ہے، رشتہ ملتا نہیں، اور جو بھی مسائل ہیں آپ کے، قوت ارادی کے ساتھ اس
مسئلے کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے فوری طور پر پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں خسارے میں ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا اے مچھلی اسے ذرا بھی خراش نہ آئے، جس طریقے سے تو نے اسے حلق کے اندر نگلا ہے اسی طریقے سے آپ اسے احتیاط سے باہر نکال دیں۔ تو یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ بہت قیمتی اور پاورفل ہے، یہ وظیفہ کبھی خطا نہیں جاتا، اور اس کی تعداد بھی ہم نے کم کر دی ہے، 360 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، ہم نے اسے 111 مرتبہ کر دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کام کا تصور رکھیں اور یکسوئی کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 111 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے اور آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، پختہ یقین ہوگا، اللہ کے اوپر یقین ہوگا، تو آپ کو زیادہ دن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہم جب بھی وظیفہ بتاتے ہیں اسے 21 دن پڑھنے کا بتاتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان جو ہے اس وقت اتنی آزاد کر دی ہے کہ جھوٹ روکا نہیں جاتا، اور جھوٹ ہم گھڑ گھڑ کر سناتے ہیں۔ اگر سامنے والے نے جھوٹ سنایا ہے تو آپ نے اس سے ڈبل کہانی بنا کر جھوٹ سنانا ہے اور جھوٹ بولنا ہے، اس لیے ہماری زبانیں جو ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے، استغفار نہیں پڑھتے، اور عبادت کا خانہ ہمارا خالی ہے، نیکی ہمارے پاس ہے نہیں، گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، مشکلیں بھی حل ہوں گی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ خواتین و حضرات، یہ وظیفہ عرصہ دراز سے ہم تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے پڑھا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ وظیفہ تو ایسا ہے کہ دشمن گھر سے چلا ہے مارنے کے لیے، اور آپ نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کا رخ ہی بدل جائے گا، فوری اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس وظیفے کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ آپ مرد ہیں، خواتین ہیں، جب بھی آپ کو وظیفے کی ضرورت پڑے آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا جو آسانی ہے اس وقت آپ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی مشکلیں حل ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرمائے گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔